ابن زیاد لعین بدبخت جہنمی کتا کیا ہوا؟ ساروں کو جمع کروایا اور جمع کروا کے ممبر لگوایا اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ نے امیر المؤمنین حضرت یزید، استغفر اللہ، یزید کو کیا کہتا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت یزید کہتا ہے معاذ اللہ، ان کو فتح اللہ نے عطا کی، اور معاذ اللہ باغی اور جہنمی حسین ابن علی، استغفر اللہ، امام علی مقام کو جہنمی کہہ کر کہا کہ انہیں اللہ نے شکست دی معاذ اللہ کی رب العالمین۔ یہ بدبخت لعین آج ہم جس دور میں ہیں نا، یہ دور بڑا پچرنگی دور ہے، نئے نئے نظریے، نئے نئے عقیدے، نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلک اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے، گمراہ لوگوں سے، گمراہ نظریے سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اب آج لوگ ایسے یزید کو اچھا ثابت کرنے میں نکلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک یوٹیوب پر دیوبندی ہے جو بھونک رہا ہے اور یزید کی شان میں کہتا ہے حضرت یزید اور یزید یوں تھے، یزید کی پاکی معاذ اللہ بیان کر رہا ہے، کہتے یزید نے نہیں کہا تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، نہ جانے کیسی بکواس سے وہ خبیث کر رہا ہے۔ لیکن سنو، حسین ابن علی کی شہادت کا واقعہ ایک طرف رکھ دو، سید صاحب توجہ چاہوں گا، حسین ابن علی کی شہادت کے واقعات ایک طرف رکھو اور صرف واقعہ حرہ پر بات ہونی چاہیے۔ کیا یزید نے مکے پر حملہ نہیں کروایا؟ کیا یزید نے مدینے میں حملے نہیں کروائے؟ مکے کی عمارت جو کعبہ ہے اس پر اتنے پتھر برسائے کہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا، اور حضرت اسماعیل کے فدیے میں آسمان سے جو دمبا آیا تھا وہ سینگ بطور تبرک کعبے کی چھت پر رکھے ہوئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے، کعبے کا غلاف بھی جل گیا، پورا حرم کعبہ پتھروں سے بھر گیا۔ مکے کی کائیں صحابہ، غالباً 600 سے زائد صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ 3 دن مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی، ریاض الجنہ میں گھوڑے اور اونٹ باندھے گئے، 3 دن تک پیشاب اور پاخانہ ہوتا رہا۔ لیکن حضرت سعید ابن مسیب مشہور تابعی، وہ دیوانوں کی طرح مسجد نبوی میں گھوم رہے تھے، کہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں یزیدیوں نے اتنی ناپاکی کر دی تھی کہ نماز پڑھنے کی جگہ کوئی باقی نہ تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے آقا، ہمارے مولا، جان کائنات، سرکار ابد قرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے اذان کی بھی آواز آتی، نماز کی بھی آواز آتی۔ حضرات محترم، اذان کی بھی آواز اور نماز کی بھی آواز تربت مصطفیٰ سے آتی۔ اب یزید کے اس عمل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ یزید کو اچھا کہنے والوں، یزید کے اس عمل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اور پھر ہم کہتے جو اچھا کہتے ہیں نا، انہیں زیادہ کوئی ڈیٹیل آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں چند جملے دینے لگا ہوں، اسے اپنے دامن سے باندھ لینا۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ یزید اچھا تھا، یزید کا دامن صاف تھا، تو ان کتوں سے کہنا کہ تو دعا کر اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ اگر یزید اچھا ہے تو کر دعا کہ تیرا حشر قیامت میں یزید کے ساتھ ہو۔ ہم حسینی ہیں اور ہماری نظر میں حسین کی تو مثال کوئی نہیں ہے، حسین اتنا بے مثال ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسین ابن علی کے ساتھ کر۔ جو یزید کو بچانے میں لگے ہیں نا، وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں کہیں پھنس نہ جائیں، پھنسے ہوئے تو پہلے سے ہو، تبھی تو یزید کی بات کرتے ہو۔ الحمدللہ ہمارا باپ بھی ایک اور ہماری ماں بھی ایک،
وہ اپنی قسمت پہ روئے جس کو اہل بیت کا ذکر کرتے طبیعت پر بوجھ پڑتا ہو. جملے دینے لگا ہوں. وہ اپنی قسمت پر روئے کہ جس کو اہل بیت کا ذکر کرتے بوجھ پڑتا ہو، شرم آتی ہو. الحمدللہ اہل بیت کا ذکر فخر کے ساتھ کرنا یہ نشانی ہے کہ باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی نیک ہے. جن کا باپ ایک نہیں اور جن کی ماں نیک نہیں، جن کا باپ ایک نہیں اور جن کی ماں نیک نہیں، وہ ڈرتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرنے سے. الحمدللہ ہم تو خوش نصیب ہیں، ماں نے پاک دودھ اور باپ نے پاک لقمہ کھلایا ہے. اسی لیے تو اہل بیت کے لیے الحمدللہ نہ کبھی تھکے ہیں نہ کبھی رکے ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک حسین ابن علی کے ترانے پڑھتے رہیں گے، اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا، ابن زیاد کا دربار، اس نے یزید کو حضرت اور اچھا کہا اور امام پاک کو جہنمی معاذ اللہ کہا. اب سنیے گا جب اس نے یہ کہا تو اس محفل میں علی کی بیٹی بھی تو تھی نا، جن کو دنیا حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی اور اس جلال سے کھڑی ہوئی، اس انداز سے کھڑی ہوئی کہ لگا علی کھڑا ہوا ہو، کہ لگا علی کھڑا ہوا ہو. اللہ اکبر. اب سب کی ذمہ داری تو زینب پر تھی نا. سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور کہا او ابن مرجانہ چپ کر، چپ کر. اللہ اکبر. جب کہا چپ کر تو ایسا چپ ہوا کہ اب بول نہیں پایا. میں کہتا ہوں جس کا باپ باب مدینۃ العلم ہو، جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، جب اس علی کی بیٹی بولتی ہے تو پھر کس کی مجال. سیدہ زینب نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ ابن زیاد کا دربار ہلنے لگا. اللہ اکبر. اسی مجمع میں ایک نابینا صحابی تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ. زینب نے جب گفتگو کی تو لہجہ اپنایا علی والا، لہجہ اپنایا علی والا. اللہ اکبر. وہ نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور کہا علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب جب انہوں نے سنا سیدہ زینب کے خطبے میں تو پھر تلوار نکالی، کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کیا اور پھر آخر میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا. حضرات محترم، امام علی مقام کی ہمشیرہ سیدہ زینب نے علی ابن زیاد کے دربار میں وہ خطبہ دیا ہے.